السلام علیکم، میں ہوں ولید طارق۔ دوستو، آپ نے ٹائٹینک کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کی ڈوبنے کی سب سے بڑی مسٹیک کے بارے میں؟ چلے آج ہم جانتے ہیں۔ 10 اپریل 1912 کو دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بہت پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ اس دن جہاز میں تقریباً 1500 لوگ بھی سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کے اس پہلے سفر کے آغاز کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، اور اس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، اور اس انسنکیبل جہاز میں کچھ ایسی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے جو اس 1200 دنوں میں بننے والے جہاز کو 2 ہی گھنٹوں میں بھی ڈبا سکتی ہے۔ دوستو، ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکر کے ساتھ اب جہاز کو تیار کر لیا گیا تھا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا پوری طرح سے ٹیسٹ ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب بڑھ گیا تھا جب اس کا پہلا ٹیسٹ رن پاس کر لیا گیا تھا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی ٹائٹینک کی پوری دنیا میں بہت ہی ہائی لیول کے اوپر مارکیٹنگ کی گئی۔ سب نیوز پیپر میں اس کی ہیڈ لائن رکھی گئی، انسنکیبل ٹائٹینک، جس کا مطلب ہوا کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے ایک شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع کیا گیا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 فکس کیا گیا تھا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کی اکنامی کلاس کے پورشن میں سفر کرنے کی پرائس $30 اور فرسٹ کلاس میں آلموسٹ $150 تھی۔ اس مارکیٹنگ کی وجہ سے ساری ٹکٹ سپیڈ میں بک ہونا شروع ہو گئی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والا تھا۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی اس کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن اسمتھ کو جہاز کے اونر کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ 17 اپریل تک، یعنی 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا لازم تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اس میں یہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو فکس ٹائم میں پہنچنا ضروری تھا، اسی لیے کیپٹن نے جہاز کی سپیڈ شروع سے ہی تیز رکھی، جو کہ ان کی سب سے بڑی اور پہلی مسٹیک تھی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ملنے والے انسٹرکشن اور پریشر کی وجہ سے لازمی ٹائم پر پہنچنا تھا، ورنہ ٹائٹینک کی ریپوٹیشن پر بہت فرق پڑتا۔ دنیا میں بہت سی مشین اور انجن ہوتے ہیں اور ان سب میں سپیڈ ان سب کا کامن سسٹم ہوتا ہے، جو کہ ٹائٹینک کے سٹارٹنگ میں ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک پچھلے 3 دنوں سے لگاتار چلتا ہی جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر طرف اندھیرا اور خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس رات ٹائٹینک کے ہی قریب ایک اور چھوٹا جہاز بھی موجود تھا، جس نے ٹائٹینک کو سمندر میں خطرناک آئس برگز یعنی برف کے بڑے پہاڑ کے سگنل ریڈیو کے ذریعے بھیج دیے تھے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ سگنل کم از کم 6 بار دیے گئے تھے، لیکن ٹائٹینک کے آپریٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے سگنل مس ہو گئے، اور یہ تھی ان کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے وقت کا پہلا لگژریس جہاز تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹائٹینک کا سارا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمات میں مصروف تھا۔ اگر اس وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو شاید یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، ابھی ٹائٹینک کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی اور اس سے امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو گئی تھی۔ ابھی جہاز بہت ہی تیزی کے ساتھ آئس برگ کی رینج میں جاتا ہی جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی جہاز کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار بھی الرٹ تھے، جو کہ دوربین کی مدد سے کسی بھی آئس برگ کی نوٹیفیکیشن دینے کے لیے ریڈی تھے، لیکن یہاں بھی ان کے پاس دوربین نہیں تھی جو کہ ان کو دور سے آئس برگ کو دیکھنے میں ان کی مدد کر سکتی تھی، جبکہ قریب سے تو ان کو نظر آ ہی گیا تھا، لیکن تب تک بہت ہی دیر ہو چکی تھی اور اتنے بڑے جہاز کو اتنے کم فاصلے سے ٹرننگ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت ہی لیٹ پتہ چلا کہ ان کے بالکل سامنے ایک بہت ہی بڑا برف کا پہاڑ ہے، جس کا سائز آلموسٹ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر تھا، اور یہ تھی ان کی تیسری سب سے بڑی مسٹیک، دوربین کا نہ ہونا۔ مسٹیک نمبر 4، کیپٹن اسمتھ اس وجہ سے بھی ٹینشن فری تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر آئس برگ کا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو یہ بڑے
बड़े जहाज इसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दे दिया और फौरन जहाज की डायरेक्शन चेंज करने का भी, लेकिन इस वक्त तक बहुत ही देर हो चुकी थी। जहाज उस वक्त तक बर्फ के पहाड़ के बहुत ही करीब आ चुका था और कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। टाइटैनिक अब पहाड़ के साइड से टकरा चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाने की उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद जहाज को अभी भी बचाया जा सकता है, क्योंकि टाइटैनिक के अगर 3 पोर्शन भी डूब जाते हैं तब भी टाइटैनिक नहीं डूब सकता, जहाज को चलाया जा सकता था। लेकिन जब कैप्टन ने चेक किया तो पता चला कि जहाज के 4 पोर्शन तक भी पानी आ चुका था। अब सब समझ गए थे कि अभी जहाज को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन इससे भी बचा जा सकता था अगर टाइटैनिक की ये 4 मिस्टेक अपना काम नहीं दिखाती। एक्सपर्ट का ये कहना था कि जहाज के ऊपर जो रिबिट लगाई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। इस रिबिट का काम जहाज के बड़े बड़े पीसेस को मजबूती के साथ ज्वाइन रखना होता है। अभी ये रिबिट भी आयरन की होने की वजह से पहाड़ से टकराने की वजह से बहुत ही आसानी के साथ टूट गई और जहाज के अंदर पानी बढ़ गया। अगर अभी भी ये इस बात को सीरियस ले लेते और स्टार्टिंग में इन्होंने जो हर एक लाइफ बोर्ड में 20-20% बिठाए थे, जो कि बहुत ही कम थे, क्योंकि हर एक लाइफ बोर्ड में मैक्सिमम 35 से 40% आराम से बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 15 और 20 ही % बिठाए, जिसकी वजह से तकरीबन 1500 से ज़ायद बंदों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा और वो सब ठंडे पानी में डूबकर मर गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ।